نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 152 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے 23 سال میں، تو آپ ہر سال قرآن کا دور کیسے فرماتے تھے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو بات روایت میں آتی ہے کہ آپ رمضان میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن کا دور فرماتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا رمضان تک اس کا دور ہوا کرتا تھا۔ ہر سال دور ہوتا تھا لیکن نازل شدہ کے حصے کا دور ہوتا تھا، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور اخیر رمضان جو آپ کی زندگی کا ہوا، اس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا اکثر حصہ نازل ہو چکا تھا، چند ہی آیات اور صورتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو اس کا دور آپ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے قرآن کے دور کرنے کا کہ پورے قرآن کا ہر سال دور ہوتا تھا، بلکہ نازل شدہ کا دور ہوتا تھا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھی جائے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے رب مجھے میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اور دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت رکھی جائے، اور تیسرے عشرے میں یہ دعا پڑھی جائے اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائیے۔ تو ہر عشرے میں اس طرح کی دعائیں پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی عشرے میں کسی خاص دعا کی تخصیص حدیث میں نہیں ہے، البتہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ غالباً اسی اعتبار سے یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور شب قدر کی ایک خاص دعا حدیث سے ثابت ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے معاف فرمائیے، اس کا اہتمام رکھا جائے۔ باقی کسی دعا کی کسی عشرے کے ساتھ تخصیص نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جماعت کے ایک ساتھی سے سنا ہے کہ داڑھی رکھنے سے 4 نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ سننے کی طاقت برقرار رہتی ہے، دوسرے یہ کہ زبان میں لکنت نہیں ہوتی، تیسرے یہ کہ آنکھ کی روشنی دیر تک صحیح رہتی ہے، اور چوتھے یہ کہ دماغ تیز رہتا ہے۔ تو کیا یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ بظاہر یہ کسی کا مقولہ ہو سکتا ہے،
یا طبی اعتبار سے داڑھی کے فوائد میں اسے شمار کیا جا سکتا ہے، باقی حدیث کے طور پر اسے نہ بیان کیا جائے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ گردے کے مریض کا ڈائلیسس اگر روزے کی حالت میں کیا جائے تو روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جواباً عرض ہے کہ محض ڈائلیسس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو خون کی نکاسی اور پھر اس کا دخول ہوتا ہے وہ معدے کے اندر تک نہیں پہنچتا بلکہ رگوں کے اندر رہتا ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے انجیکشن کے درجے میں ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ روزہ رکھنے سے اسے انتہائی ضعف ہو جاتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے یا افطار کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے، بعد میں قضا کرے۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر کی تجویز پر روزے میں آئرن کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں اگر ضرورت ہو تو آئرن کا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورت کے وقت روزے میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت اس سے احتیاط کی جائے تو بہتر ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی ہاں، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ کان دکھ میں تکلیف ہے، اگر اس میں دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کان کے بارے میں فقہا یہی لکھتے ہیں کہ اگر پانی چلا گیا بغیر ارادے کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دوا باقاعدہ بالقصد ڈالی گئی یا تیل ڈالا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کل بعض جدید تحقیق کرنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ کان میں اور دماغ میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن احتیاط فقہاء کے قول ہی پر ہے، اس لیے کان میں دوا نہ ڈالی جائے۔ سوال کرتے ہیں نابالغ حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالغ حضرات کے لیے نابالغ کی اقتداء درست نہیں ہے، چاہے تراویح ہو یا فرض نماز ہو۔ ہاں نابالغ بچے نابالغ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ خواتین کا مساجد اور حرمین شریفین میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خواتین کو اعتکاف اپنے گھروں میں جو ان کی نماز کی جگہ ہے، نماز کے کمرے ہیں، انہی میں کرنا چاہیے، مسجد میں اعتکاف نہ کریں۔ یہی حکم حرمین شریفین کا بھی ہے کہ اگر وہ وہاں اعتکاف کریں گی تو اعتکاف صحیح تو ہو جائے گا لیکن کراہت ہوگی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی تھیں، لیکن اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھیں، مسجد میں نہیں کرتی تھیں۔ شروحات میں اس بات کی وضاحت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر گیہوں سے جب حساب لگایا جائے تو 2.25 کلو کے بجائے 2 کلو سے لگا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں 2 کلو سے بھی لگا سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ 3.5 کلو کا حساب لگائیں، 1 صاع کا۔ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی اجر و ثواب میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔
خاص طور پر جو وسعت والے حضرات ہیں وہ گیہوں کے بجائے کشمش سے، جو سے، کھجور سے حساب لگائیں، اس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کے چندے کے لیے مسجد کے اسپیکر سے اعلان کرنا کیسا ہے؟ تو مسجد کی ضرورت کے لیے مسجد کے مائک سے چندے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، مگر یہ عمل مسلسل جاری نہ رکھا جائے کہ اس سے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو۔ بعض گاؤں دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ صبح شام بس ہر وقت چندے کی اپیل ہوتی رہتی ہے، فلاں آدمی نے 10 روپے دیے، فلاں نے 20 روپے دیے، اور پھر دعاؤں کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کو بند کرنا چاہیے۔ اس میں ایک طرح سے دکھاوا بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو الجھن میں اور پریشانی میں ڈالنا بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کے خارجی حصے کو مسجد میں شامل کرنے کی نیت کس کی معتبر ہے، متولی کی یا اہل محلہ کی؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں متولی یا انتظامیہ کمیٹی کی نیت کا اعتبار ہے، اور انہیں چاہیے کہ اہل محلہ کے مشورے سے کام کریں تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں پہلے وضو خانہ مسجد شرعی سے باہر تھا، پھر اس وضو خانے کو توڑ کر مسجد شرعی میں داخل کر لیا گیا اس حصے کو، اور اس میں کئی سال سے نماز ہو رہی ہے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر دوبارہ وضو خانہ بنا دیا جائے اور اسے مسجد سے باہر کر دیا جائے، تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو حصہ مسجد میں داخل کر لیا گیا اور وہاں نماز ہوتی رہی، اب اسے دوبارہ مسجد سے باہر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ متولی کو، نہ انتظامیہ کمیٹی کو، اور نہ اہل محلہ کو۔ جو مسجد میں آ گیا سو آ گیا۔ سوال کرتے ہیں کہ جنازے میں بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ کلمہ شہادت زور زور سے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، تو یہ عمل شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ فقہا نے جنازے کے ساتھ ذکر جہری کو بدعت قرار دیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ جنازہ لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، اور اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر اور عافیت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔